بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ کوئٹہ میں آج میدان سجایا پیپلز پارٹی نے، یوم تاسیس تھا ان کا۔ بلاول صاحب آئے تقریر کی، زرداری صاحب آئے جلسے میں تقریر کی، بہت ساری باتیں کی، اس پہ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک کیس ابھی تک تو ہے چیئرمین سے عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو وہ جو ایک سزا معطل ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں، وہ فیصلہ معطل کرنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت تھی۔ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کے دن گزرا ہوا آج فیصلہ آ جائے گا، اور اگر فیصلہ ہمارے حق میں آیا یعنی کہ سزا کا فیصلہ معطل ہو گیا تو نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آج فیصلہ نہیں آیا۔ اور کیا کچھ چل رہا ہے پی ٹی آئی کے کیمپس میں، چیئرمین کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے پی ٹی آئی کے سینئر وکیل رہنما کو اپنے اسٹوڈیوز میں۔ آغاز کرتے ہیں، اگر اجازت دیں، انتظار پنچوتر صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اجازت دیں تو میں قاہرہ صاحب سے ذرا آغاز کروں جو کوئٹہ میں ہی ہے۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بدامی صاحب۔ سر تھینک یو فار یور ٹائم۔ آج ایک جھلک ہم دیکھ لیتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بھی بہت نشانے پر لیا نون لیگ کو اور پی ٹی آئی کو، کچھ یہ کہا انہوں نے، اگر پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا، وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو صدر زرداری کا خواب تھا ایران پاکستان گیس پائپ لائن، میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو یہ گیس پہنچاؤں گا۔ مہنگائی کے لیے اگر دروازے پی ٹی آئی نے کھولے، جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے، اور پاکستان بھر میں وہ آج مسلم لیگ نہیں پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں۔ کبھی نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے، تو کبھی پی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم ختم کریں گے۔ 18ویں ترمیم کے خلاف بولنے والے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے۔ زرداری صاحب نے بھی تقریر کی، انہوں نے کیا کہا وہ دکھائیں گے، لیکن قاہرہ صاحب یہ بلاول صاحب جب نون لیگ کی کارکردگی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ابھی کی انہوں نے، اس میں تو لگ یوں رہا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی ایک حکومت تھی جو کہ آپ کی مخالف حکومت تھی، جس کا آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، آپ تو اس کی اپوزیشن کرتے رہے۔ یعنی یہ ایسے کیسے اتنی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں بری ذمہ اپنے آپ کو گویا قرار دیتے ہوئے کہ دیکھیں وہ نون لیگ کی حکومت تھی اور دیکھیں مہنگائی کے انہوں نے کیا ریکارڈ چھوڑا۔ آپ بالکل ساتھ ہی تھے نا، اہم ترین وزارتیں آپ کے پاس بھی، ٹھیک ہے آپ کہیں گے خزانے کی تو ہمارے پاس نہیں تھی، خارجہ کی تھی وہ، لیکن اس کا ذمہ کیا کلی طور پہ نون لیگ پہ آتا ہے؟ پیپلز پارٹی پہ کوئی ذمہ نہیں آتا پچھلے 16 ماہ کی مہنگائی کا؟ دیکھیے کلی طور پہ نہ صحیح، لیکن بالکل ان کے ذمہ یہ بات تو ضرور آتی ہے کہ ان کے پاس یہ خزانے کی وزارت تھی، اور کچھ انٹرنل باتیں ہوتی ہیں وسیم صاحب جو شاید یوں کرنا شاید کھلا شاید مناسب نہ ہو میری طرف سے، کہ ہماری بہت سارے ایشوز کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین تھا کہ یہ نہ کیا جائے، اور اس کا الٹیمیٹلی ایک نقصان بھی ہوا، لیکن وہ باتیں کرنے کا اب حاصل نہیں ہے۔ ہم حکومت میں بیٹھے تھے اور اس وقت جو فیصلے ہوئے ان میں شامل، لیکن ان کی پالیسیز کی اور پرائرٹیز کیونکہ نیچرلی جو الزام سر عام لگا رہے تو پھر وجوہات بھی سر عام بتا دیں، یا پھر الزام ہی نہ لگائیں۔ میں اس پہ عرض کرتا ہوں، ایک منٹ ذرا مجھے تھوڑا جی تو عرض یہ ہے کہ اس پہ ہمارا ایک نیریٹو ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا حق ہے، آپ ضرور کہیے کہ جی آپ کی اس گورنمنٹ کا حصہ تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت میں بیٹھ کے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، لیکن اس وقت جو لیڈ پارٹی تھی اس کی جو پرائرٹیز تھی وہ چلی، اور الٹیمیٹلی ان کے ریزلٹ جو تھے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں آئے۔ یہ پاکستان کے اکانومسٹ بھی کہہ رہے ہیں، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، پیپلز پارٹی اکیلے کہے تو اور بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کی یہ جو بات ہے یہ کئی دنوں سے وہ کر رہے ہیں، کے پی کے جلسوں کے اندر بھی کی، آج کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آج انہوں نے بہت ساری اور باتیں کی ہیں جو پازیٹو ہیں، جو وے فارورڈ ہے، جو آئندہ کے لیے لائے عمل ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو اوور آل ہسٹری ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اور یہ بھی ایک بات کی ہے۔ اور جہاں تک 18ویں ترمیم کا، یا اب وہ 18ویں ترمیم تو نہیں، اب وہ آئین پاکستان ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئین پاکستان میں تبدیلی کر دی جائے، اور اس طرح کی تبدیلی کی جائے کہ جو فیڈریشن کو حقوق دیے گئے تھے، جو ڈیولیوشن ہوا تھا اس کو ریورس کیا جائے، اور خاص طور پہ این ایف سی میں، تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ چلیں آپ کو اپنی اور نون کی حالیہ ہسٹری کے حوالے سے ابھی نہیں کرنا چاہتے، چلیں میں ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ 18ویں ترمیم میں ترمیم کا نون لیگ نے کب نعرہ لگایا؟ مطلب بتائیے کہ دیکھیں نا، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے 18ویں ترمیم چاہتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ایک ایسا سمبل ہے
18ویں ترمیم میں نے کہا نا، اب وہ 18ویں ترمیم نہیں ہے، اب وہ آئین پاکستان. ٹھیک ہے، تو نون لیگ نے کب یہ کہا کہ وہ سیپریٹلی ایک چیز کرنا چاہتے ہیں؟ جی اس کو 18ویں ترمیم کو سمبلائز کیا جاتا ہے بیسیکلی نیشنل فائنانس کمیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو ہمارا اس وقت فائنانس کمیشن میں ایک ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا فارمولا سیٹل ہوا تھا، اس کے اوپر میڈیا کے اوپر ڈبیٹ، ڈار صاحب کے کئی اسٹیٹمنٹس ہیں، حسن اقبال صاحب کے کئی اسٹیٹمنٹس ہیں، مسلم لیگ کی طرف سے درجنوں ہمارے ساتھی بار بار کہہ چکے ہیں، خرم دستگیر صاحب اور بہت سارے دوست لوگ دوسرے بھی، کہ جو اس وقت فیڈریشن کے پاس پیسے ہیں وہ تھوڑے ہیں، صوبوں کے پاس وسائل زیادہ جاتے ہیں، قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، لہذا اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو یہ باتیں بین السطور نہیں، کھلے الفاظ میں کہی گئی ہیں. اگر ایکچولی کہہ رہے صاحب یہ نہیں ہو رہا ٹو بی فیئر کہ الیکشن کا موسم ہے تو بس ہر چیز پولیٹیسائز ہو رہی ہے، جو پاکستان میں ہمیشہ ہوتی ہے، ہر کوئی کرتا ہے، جس کو ایسا نہیں ہے، بس شمول ان چیزوں کو جن کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اکانومی اس میں ایسا ہے نہیں، اس میں ایسا ہے نہیں سر. تو ایک ایکیڈمک ڈیبیٹ ہے 18ویں ترمیم، اس کو جلسوں میں اس طرح کہنا، یعنی سوری میں آپ کی بات پھر آپ دیجیے گا جواب، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی 18ویں ترمیم کی بات کرتا ہے وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے حقوق چھین لو. یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے نا، وہ تو یہ نہیں کہہ رہے. تو آپ ایک ایکیڈمک ڈیبیٹ کو، ایک ایموشنل ایک لاجیکل ڈیبیٹ کو آپ ایموشنل نیریٹو میں کنورٹ کر رہے ہیں کیونکہ آگے الیکشن بالکل نہیں کر رہے. آپ کی انٹرپریٹیشن میرے خیال کے مطابق درست نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے، آپ کی ہو سکتا ہے. تو سر یہ بتائیے نا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم میں ترمیم کا کہتا ہے وہ کہتا ہے بلوچستان کے عوام سے حقوق لے لو. میں بتانے لگا جی آپ اس لیے آپ کی انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے، خلاف حقیقت ہے کہ میں پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم نہیں ہے، وہ آئین پاکستان ہے. جی میں تو بلاول صاحب کے الفاظ دو رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آئین پاکستان. آئین پاکستان میں ترمیم کرنا کوئی جرم نہیں ہے. صحیح ہے. اگر پاکستان کے لیجسلیٹرز کو ساتھ ملا کے، سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو ایک لیونگ ڈاکومنٹ میں ترمیم ہوتی رہتی ہے. انہوں نے وضاحت سے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کیونکہ این ایف سی کو سپورٹ دی گئی تھی 18ویں ترمیم میں، اس لیے این ایف سی کا ذکر کیا انہوں نے، کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلوچستان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، پنجاب کے. تو یہ جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ ان کے ریسورسز جو فیڈریشن نے انہیں این ایف سی کی صورت میں دیے تھے، اس کے اوپر بات ہوئی تھی اور اس کے اوپر ہمارا موقف بڑا واضح ہے. اچھا، اب تو پھر اس میں اب اگین یہ پھر ایک لمبی اکیڈمک ڈیبیٹ ہے، لیکن پھر بات یہ بھی ہے نا کہ پھر یہ جو جب فردر ڈیوولوشن کی بات ہوتی ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو بھی بااختیار بنایا جائے، جب کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے کہ ہر ضمنی الیکشن سے پہلے بلدیاتی بھی ہونی چاہیے. کیوں بلدیاتی انتخابات جو کہ جمہوریت کی اساس ہے وہ ہمیشہ پاکستان میں ایک ریت بن جائے کہ عدالتیں پریشرائز کریں گی تو ہی جمہوری حکومتیں بلدیاتی کرائیں گی؟ جب وہ کرانے کی بات ہوتی ہے تو پھر اس پہ پیپلز پارٹی اس طرح انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. یہ پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے جی، پیپلز پارٹی نے تو آج بھی انتخاب کرائے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ معتبر ہے کہ ہمارے ہاں اوور آل لوکل باڈیز الیکشن جو کہ جمہوری کڑی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. 3 ٹیئرز گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر. 2 ٹیئرز کی تو ہم بات کرتے ہیں، تیسرے ٹیئر کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. اس کی بیسک وجہ یہ بھی ہے وسیم صاحب کہ ہمارے ملک کے اندر ڈیموکریسی کے خلاف جو آمریت کے ادوار آئے، اس میں اس 3rd ٹیئر پہ زیادہ توجہ دی گئی، جس طرح پرویز مشرف کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، خاص طور پہ پرویز مشرف کے دور میں جب ڈائریکٹلی فیڈریشن یونین کونسل کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی اور دونوں ٹیئرز کو درمیان میں سے وہ پاور لیس کر رہی تھی. اس کے لیے ان اداروں کو، لوکل باڈیز کو اس کے پیرلل کھڑا کیا گیا. کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں 3rd ٹیئر کو لیگلی نہیں کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور ایم ایف سی کے بعد اگر پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہوتا اس کو بھی آئین کے اندر پروٹیکشن دینی چاہیے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہو، ڈیوولوشن کے بعد ضلعوں کو پیسے جائیں، نیچے اختیار بھی جائیں. صرف صوبوں کو اختیار نہیں جانا چاہیے. وہ بھی نہیں ہوا. اگر مرکز سے صوبوں کو اختیار منتقل کرنے کی بحث اہم ہے تو اتنی اہم صوبوں سے فردر نیچے منتقل کرنے کی بحث اتنی اہم. میں آپ سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صوبوں کا تک جو ہے نا گھنٹہ گھر بنا کے پہلے بیٹھ دینا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ مرکز کے پاس ریسورسز تھے، سارے صوبے مرکز کے پاس آتے تھے، مہربانی کریں ہمیں پیسے دیں. اب وہ صوبوں کو مل گئے تو صوبے کا چیف منسٹر یا صوبائی حکومت وہ آ کے گھنٹہ گھر بن کے بیٹھ گئی ہے. اب سارے ضلع ان کے پاس جاتے ہیں، سب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے، اس کو آئین کے اندر پروٹیکشن دینی چاہیے
اور تھرڈ ٹیئر کو ہمیں مینڈیٹری آئینی تحفظ دینا چاہیے. اس کا الیکشن اتنا ہی معتبر ہو جتنا قومی. اگر آپ کی پارٹی کی سوچ بھی اس معاملے میں وہی ہے جو آپ کی ہے اور اتنی مستعدی کے ساتھ ہے، تو پھر ایم کیو ایم کیوں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ کے پاس جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ترامیم کریں بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے؟ حالانکہ ان کا وہ جو بلدیاتی نظام کی ترامیم کا ذکر کر رہے ہیں نا جی، وہ بیسیکلی پاکستان کے اسٹرکچر کے خلاف ہے. اچھا، وہ پھر پرویز مشرف والا نظام لانا چاہتے ہیں. وہ پھر ایک سینٹر اور درمیان والے ٹیئر کو اڑا کے ڈائریکٹلی آپ لوکل باڈیز کے ٹیئر کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن ڈائریکٹلی ضلعوں کو پیسے ٹرانسفر کرے، وہ وہاں وسائل دے. تو یہ ایک بڑا، اگر وہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات کی طرح بلدیاتی انتخابات کو بھی ایکس نمبر آف ایئرس کے بعد مینڈیٹری بنا دیا جائے، آئین پاکستان کا حصہ بن جائے، تو یہ مدت ہوتی ہے. ان کا یہ مطالبہ ٹھیک ہے، یہ پرٹیکولر تو ہے وسیم صاحب، ان کی لیگلی مدت ہوتی ہے، لیکن اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دینی چاہیے. نہ صرف اس کو بلکہ جو فسکل ٹرانسفر ہے فرام پروونسز، فیڈرل ٹو پروونس تو دے دی گئی، اب پروونس ٹو ڈسٹرکٹس جی وہاں پہ بھی وہ پروٹیکشن مسٹ ہونی چاہیے. یہ پیسے نیچے ٹرانسفر ہونے چاہیے، ریسورس نیچے جانے چاہیے. اور سر جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ نون لیگ نے جتنا بھی برا پرفارم کیا ہو، جتنی بھی عوام کی کمر توڑ دی ہو پچھلے 16 ماہ میں، یقیناً انہوں نے اتنا برا حال تو نہیں کیا نا عوام کا کہ پیپلز پارٹی کو یہ لگا ان 16 ماہ میں کہ یہ تو عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اس حکومت سے نکلو یار، بے شک گرتی ہے تو گر جائے. اتنا برا نہیں کیا ہمارا، ورنہ تو آپ نکل ہی جاتے. گزارش یہ ہے مدامی صاحب، ہم اس حکومت کا حصہ بنے، اس کی بہت ساری وضاحتیں ہم کر چکے ہیں. ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا اس حکومت کا حصہ بننے کا، تو اس لیے کیا تھا کہ اس وقت ملک کے حالات ہماری دانست میں ایسے تھے کہ اگر عمران خان کی حکومت کو ختم نہ کیا جاتا تو وہ پاکستان کے اندر جو تبدیلیاں کرنا چاہ رہے تھے افواج پاکستان کے اندر، ان کی کمانڈ کے اندر، الیکشن کمیشن کے اندر، الیکٹورل لاز کے اندر، تو ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ایک طرف وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو برباد کر کے پاکستان کے ساتھ دوست بھی اور دوسرے ممالک بھی طاقتور بھی، جن ممالک میں ہمارے بھائی بہن وہاں سے ریسورس کماتے ہیں، وہاں سے ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے، یا ہمارے دوست ممالک مسلمان ممالک وہ بھی ہم سے ناراض، چائنا بھی ناراض، امریکہ بھی ناراض، یورپ بھی ناراض اور عالمی ادارے بھی ناراض. اگر یہی صورتحال رہتی تو ہماری نظر میں پاکستان بہت خوفناک صورتحال کا شکار ہوتا. یہ ہمارا موقف ہے، اس کو تبدیل کرنا اور اس کو چلانا، اس کی بہت ساری وضاحتیں ہم دے چکے. اس کے اوپر ہمارے کچھ تحفظات تھے، آج ہم اس کو اگلے الیکشن کی نظر میں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کی تنقید آپ نقد کرتے ہیں، آپ کا حق ہے. اور آخری سوال، آج آپ بلوچستان میں تھے، پچھلے کافی دنوں سے ہیں، یعنی آپ سے مراد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، تو باپ پارٹی کی شمولیتیں اس انداز میں ہوئی پیپلز پارٹی میں جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا ذرا معاملہ کچھ کم رہا اور زیادہ لوگ نون کی طرف نکل گئے باوجود؟ آپ کیوں شرارتیں کرتے ہیں جی؟ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، یا تو پتہ نہ ہو تو میں بتاؤں. اب آپ کو پتہ ہی ہے اور سارے ملک کو پتہ ہے، جانے نہ جانے میں نے باوجود بھی کہا تھا، آپ چاہیں تو آپ وجہ بتا دیں، فلور اوپن ہے. تو یہ کچھ باتیں ساری دنیا کو پتہ، کہی ہوئی باتوں کا کیا کہنا. اچھا ٹھیک، بس تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ آج آئے نہیں ہیں باوجود، تو کل جو آئے تھے وہ بھی باوجود ہی تھے، وہ بھی آرگینک نہیں تھا، وہ بھی انجینئرڈ تھا. مجھے آپ کے سوال سے کوئی اختلاف نہیں ہے. سوری، مجھے آپ کے سوال سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ارے بات ہی ختم ہو گئی، بس ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بڑی نوازی جناب قمر کائرہ صاحب. بات ہی ختم کر دی ساری، انہوں نے کہہ گئے کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے، جس کی بلوچستان اسمبلی میں نمائندگی نہیں تھی، اس پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب نے بلوچستان کی حکومت ہی گرا دی، اور ایک دم سے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئے. اور زرداری صاحب نے کہا کہ جی، وہ زرداری صاحب سے پوچھا گیا آن ریکارڈ کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے دعا دی ہے ان کو، پتہ نہیں دعا کس چیز کو، مجھے نہیں معلوم، کہہ رہے تھے دعا دی. پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو اس وقت بلاول صاحب کے ترجمان تھے، آج تو نہیں اس وقت تھے، انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ ہم اس وقت اعلی کار بنے، ہمیں نہیں بننا چاہیے تھا. اور آج میں کائرہ صاحب سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر آج یہ آ نہیں رہا آپ کی طرف، تو کل جب آئے تھے تب بھی وہ آرگینک نہیں تھا، انجینئر تھا. تو قمر زمان کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے سوال سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو بات ختم ہو گئی. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سے، تو مرن شوق بھی سی. یہ ساری صورتحال ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کی کیمپ سے بہت کچھ چل رہا ہے، اور انتظار پنچوتا صاحب یہاں سینئر لوئر ہیں عمران خان صاحب کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو ذرا وہ چکر ہی بڑا چل رہا ہے کہ چیئرمین کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، اس پہ بعد میں آتا ہوں. پہلے بتا دیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی. توشہ خانہ کیس کی سزا معطل ہو گئی ہے، فیصلہ معطل نہیں ہوا. آپ فیصلہ معطلی کے لیے گئے تھے. اگر یہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا، اگر آج فیصلہ آیا تھا،
تو خان صاحب پہ آج کی تاریخ میں اس وقت کوئی نااہلی کی تلوار نہ لٹک رہی ہوتی. آر یو بٹ ڈس اپوائنٹڈ بیکاز آپ کے کچھ لیڈر سے کہہ رہے تھے کہ آج ہم فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی اوور آل تو یہ سینیریو ہے کیونکہ آج جو فیصلہ ہونا تھا وہ ایک آلریڈی ایک سینٹینس جو ہے ان کی وہ سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے. تو جو میجر پارٹ ہے جو آپریٹنگ پارٹ آف دا ججمنٹ ہے وہ آپ سسپینڈ کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کلیریکل مسٹیک تھی جس کو آپ یہ کہیں کہ ہم نے وربلی جب لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جب سینٹینس سسپینڈ ہو رہی تھی تو عدالت سے کہا تھا کہ اس کو بھی سسپینڈ کر دیا جائے, لیکن وہ تب مس ہو گئی. اس کے بعد پھر ہم نے اپلیکیشن دی. یہ بھی آپ نہیں لگتے کہ یہ آپ لوگوں کے یعنی لیگل پارٹ پہ بہت بڑی ایک مسٹیک ہوئی, جس کو ٹھیک ہے آپ کلیریکل مسٹیک کہہ رہے ہیں, جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک نقطے کے اتنے امپلیکیشنز ہیں تو اس وقت آپ سزا معطلی کی درخواست کر رہے ہیں, سینٹینس لکھ رہے ہیں لیکن سینٹینس اینڈ آرڈر نہیں لکھ رہے, جس کی ریپریکیشنز ہی ہو رہے ہیں. اٹ واز اے بگ مسٹیک آن یور پارٹ. اس میں جو انیشیلی تھی وہ غلطی ہوئی تھی ان سے, خواجہ عارض صاحب نے یہ اس کو ڈرافٹ کیا تھا, لیکن اسی وقت اس کو اب میں اس پہ ان کو پروفیشنل لائر ہیں میں بالکل نہیں کچھ کہوں گا. غلطی ہو گئی, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے کچھ میلافائڈ نہیں, میں اس طرف نہیں جاؤں گا, وہ سینئر ہیں. آپ تردید نہیں کر رہے, میں جا ہی نہیں رہا اس طرف. نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مسٹیک اتنی بڑی نہیں تھی اور کیونکہ ٹائملی پوائنٹ آؤٹ ہو گئی تھی کورٹ سے, ہم نے اسی وقت استدعا کی تھی جس وقت سینٹینس سسپینڈ ہونی تھی, اس سے پہلے ہم نے ان کو کہا. لیکن استدعا میں وہ نہیں تھا نا. نہیں, یہ کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے. ہم نے کہا ہم لکھ کے دیتے ہیں آپ کو, کریکٹ. انہوں نے کہا ہم دیکھ لیں گے. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھ لیں گے تو اس کے بعد دیکھا نہیں گیا, کورٹ نے بھی اوور لک کیا. پھر ہم نے فوراً اپلیکیشن دی. اس اپلیکیشن کے سماعت ہوتے ہوتے یعنی 30 اگست کو سینٹینس سسپینڈ ہوئی تھی, اور آج تک وہ آ رہا ہے کہ کبھی کوئی ایک جو ہے وہ درخواست آتی ہے الیکشن کمیشن کی اور کبھی کوئی آتا ہے. تو پوائنٹ کوئی بھی نہیں ہے. جو میجر آپریٹنگ پارٹ آف دا ججمنٹ ہے اس کو آلریڈی 30 اگست کو یہی کورٹ یہی بینچ اس کو سسپینڈ کر چکا ہے. Were you expecting a decision today? بالکل کر رہے تھے جی, بالکل کر رہے تھے. اب کیا کلول میں آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم نے ریکویسٹ کی کیونکہ یہ ہمارے لیے اور پورے ملک کی جمہوریت کے لیے جو آج ہمارے آرگیومنٹس تھے وہ یہ تھے کہ جمہوریت اگر ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت اگر اس کا حصہ نہیں ہوگی تو پھر پورے ملک کی جمہوریت خطرے میں ہے. پوری ملک کی جمہوریت خطرے میں ہے, مطلب پاکستان خطرے میں ہے. تو بینگ اے لائر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی پولیٹیکل افیلیشن جو بھی, لیکن ظاہر ہے ویسے تو آپ یو اسٹوڈنٹ آف لا پرائمریلی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پر کسی بھی سزا کے نتیجے میں کسی بھی شخص کو اس کی اپنی ہی پارٹی کی سربراہی سے محروم کر دینا غلط ہے, چاہے وہ کل نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا یا عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, یا سمجھتے نہیں وہ ٹھیک تھا, یہ غلط ہے؟ دیکھیے جی میں بات کروں گا قانون کی. جی قانون کے اندر جو منشا ہے وہ اپیل فائل کرنے کی. اپیل کے اندر جب آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ٹرائل کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. جب آپ کے خلاف ٹرائل چل رہا ہوتا ہے تو آپ اگر ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپیل میں ہیں تو پھر بھی آپ کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک سیٹل پرنسپل آف لا ہے. وہ آج عمران خان ہے, کل نواز شریف ہو, زرداری صاحب ہوں, بلاول ہو, وٹ ایور, لیکن پرنسپل آف لا تو سیم رہتے ہیں. میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ بات کروں گا کہ یہ پرنسپل ہر ایک کے لیے ایک جیسا اپلائی ہونا چاہیے. تو پھر تو نواز شریف بھی پارٹی کی سربراہی سے محروم ہوئے تھے تو خان صاحب کو بھی ہونا چاہیے. دیکھیے جی یکساں اپلائی ہونا چاہیے نا. جو نواز شریف کا کیس ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے. وہ اس طرح سے الگ ہے کہ ان کے خلاف جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی تھی 62(1)(f) سے. جی اس میں کسی قسم کی جو اپیل ہے جو ابھی ہمیں جس سٹیج کے اوپر ایک ٹرائل ہوا, ٹرائل ٹھیک ہوا, غلط ہوا, پھر ہم اسلام, یہ جب تک سپریم کورٹ سے فائنل ڈیسیجن نہیں ہوتا اس کا, یہ تب تک ہماری ٹرائل کی کنٹینیوٹی ہے اور یہ رائٹس ہمیں اویلیبل ہیں جو ٹرائل کے وقت اویلیبل تھے. تو وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ پھر زیادتی یہ بھی نا, وہ احتساب عدالت والے کیس میں نہیں, وہ تو لگا العزیزیہ فلیگ شپ والا اور ایون فیلڈ والا, لیکن اقامہ والے میں کہتا ہوں ہمارے زیادتی ہوئی کہ سیدھا ہی ٹاپ کورٹ نے ہی لے لیا تو ہمارے پاس تو کوئی پینل ہی نہیں, کوئی فورم ہی نہیں بچا اپیل کرنے کا. عمران خان لکی انف کہ ان کے پاس تو اتنے سارے فورمز ہیں اپیل کرنے کے. اس پہ میں آپ کو ایک بات یاد دلوا دوں, اس وقت کے جو ان کے وکیل تھے ان سے سپریم کورٹ نے پوچھا تھا, اس وقت بھی خواجہ عارض بھی تھے نا کسی کے ان کا نام بھی خواجہ عارض تھا, یہی والے خواجہ عارض ہیں نا جن کا آپ کے بھی لائر ہیں, اور جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے کس کے لائر ہیں؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لائر ہیں. ہاں ٹھیک, سبحان اللہ. میں نے کہا اس میں خالی لگے ہاتھ میں ایک سبحان اللہ کہتا. جی دیکھیے جی اس وقت ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کنسنٹ دی کورٹ کو کہ آپ ہمارے اس بیاف پہ یہ جو کیس آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر آپ ڈیسیجن کریں.
تو جب ایک کنسنٹ دی گئی ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے وہ نیچے آیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت وہیں پہ فیصلہ لیا گیا اور نون لیگ کی طرف سے لیا گیا. ان کے لائرز کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آن ریکارڈ ہے. تو جب آپ یہ خود آپ سرنڈر کرتے ہیں بیفور دا سپریم کورٹ تو پھر آپ کو ماننا بھی پڑے گا. اٹ واز ہز چوائس. جی جی. اچھا ٹھیک ہے، ابھی ذرا کچھ لیگل حوالوں سے میں ایک اور اوپینین بھی لے لیتا ہوں، لیکن اب یہ تو ذرا بتائیں کہ یہ سارے کا سارا کیا معاملہ چل رہا ہے چیئرمین شپ کے حوالے سے. ہوا یہ کہ سب سے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ جی وہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ قانونی پیچیدگیاں بہت ہے تو میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا. پھر ہمارے شو میں اگر دکھا سکیں شیر افضل مروت صاحب نے کیا کہا تھا ہمارے، اس میں انہوں نے نام کنفرم کر دیا کہ ہاں جی کہہ دیا عمران خان صاحب نے کہ بیرسٹر گوہر ہوں گے چیئرمین کے اگلے امیدوار. دکھائے گا. علی ظفر صاحب نے خان صاحب کو آگاہ کیا کہ جی یہ جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور انٹرا پارٹی الیکشن، ہمیں توقع نہیں ہے کہ کورٹ ہمیں اسٹے دے گی، تو لہٰذا ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن میں جانا ہوگا. لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کہوں کہ جی آپ جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر سکیں گے. کے بعد خان صاحب نے باقاعدہ ایک نام بھی پسند کیا جو فائنل ہو گیا. اب آپ نے کہا ایک نام کا فیصلہ ہو گیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نام ہمارے چھوٹے موٹے کچھ ذرائع کے مطابق ہے بیرسٹر گوہر. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، بیرسٹر گوہر کے نام پہ خان صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے. ایک تو اس وقت شدید کنفیوژن ہوئی جب انہوں نے یہ کہہ دیا، لیکن ان کے کہنے کے بعد ترجمان پی ٹی آئی کی پریس ریلیز آئی کہ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. لیکن پھر اگلے دن جو وہ کہہ رہے تھے وہ ہو بھی گیا اور بیرسٹر گوہر صاحب نامزد ہو گئے. لیکن کھوسا صاحب یہ کہتے ہیں اور آج انہوں نے پھر دہرایا کہ بھائی مجھے چیئرمین پی ٹی آئی نے جو کہا میں تو وہ بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ بھائی چیئرمین عمران خان تھا، ہے اور رہے گا. کھوسا صاحب نے کیا کہا دیکھیں کہا عمران خان نے یہ نہیں کہا ہے کوئی بھی کہ میں خود چیئرمین ہوں، انہوں نے تو بیرسٹر گوہر کو لگایا ہے. آپ کہتے رہے میں نے کہنا تھا جو عمران خان نے کہا تھا میں نے کہہ دیا. اگر ان کو کوئی اور ہے تو وہ سنتے رہے. آپ نے کیا پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر اور وہ صحیح نہیں کہہ رہے. بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. علیمہ خان صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہوا کسی نے آگے سے یہ نہیں پوچھا کہ ایک کچھ اور بات کر رہے ہیں کچھ اور بات کر رہا ہے تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کون صحیح کہہ رہا ہے؟ نہیں جی، علیمہ بی بی نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ دونوں صحیح ہیں. پہلے کھوسا صاحب کی بات کرتے ہیں. کھوسا صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. آج تک عمران خان ہے اور عمران خان ہی لیڈر رہیں گے اور اس کے چیئرمین رہیں گے. دیکھیے جی، اب چیئرمین ہونا اور چیئرمین کے طور پر رجسٹرڈ ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں. خان صاحب والی بات ہو رہی ہے دلوں کا وزیر اعظم نواز شریف ہے، وہ والا چیئرمین عمران خان ہی ہے، یہ والا ہو گیا. ٹیکنیکلی بھی وہ آج کی بات ہے، آج یہ ایک آدھ دن میں وہ فیصلہ بھی آ جائے گا، تو اس میں وہ کوئی ابہام کی بات نہیں ہے. کھوسا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ نامنی ہونا از سم تھنگ ایلس. اس وقت خان صاحب ہیں اور یہ پارٹی کی طرف سے بھی بیان ہے. اس وقت آج تو خان صاحب ہی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، تو الیکشن ہی نہیں ہوا. تو خان صاحب یہ دیکھیے نا جی، اب الیکشن ایک جس طرح سے ہمارے الیکشن کب ہے؟ الیکشن اناؤنسمنٹ سیٹرڈے کی ہے، امید ہے انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہو جائے گا. تو اس میں امیدوار کون ہے چیئرمین کا؟ بالکل اس میں غور ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں ٹھیک ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہیں اور رہیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے جی کچھ قانون، تو پرسوں جب گوہر صاحب الیکشن لڑیں گے تو پھر گوہر صاحب بن جائیں گے چیئرمین، تو خان صاحب نہیں رہیں گے. آپ یہاں پہ گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی چلائے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہی ہیں اور خان صاحب ہی رہیں گے. لیڈر کہہ رہے ہیں، چیئرمین تو نہیں کہہ رہے نا. دیکھیے یہ ایک الفاظ کا چناؤ ہے، ایموشنز اٹیچڈ ہیں اس میں. کوئی اتنی بڑی جو ہے نا جو جس طرح سے میڈیا کے اوپر بتایا گیا، کسی کا کوئی اتنا اختلاف نہیں بات ہے، کسی کا کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ کھوسا صاحب نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ کھوسا صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ صاحب ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کھوسا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آن پیپر بے شک گوہر صاحب بن بھی جائیں تو ہیں تو خان صاحب ہی نا، یہ ہے جی بالکل. میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ بھی ٹھیک سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہمارے دوست منیف فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، ان سے بھی کچھ سیاسی اور لے لیتے ہیں، لیکن ہم بریک کے بعد. پرائم آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. چوتھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے دوست منیف فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تاکہ ان سے بھی ذرا ہم لیگل اور پولیٹیکل اوپینین لے سکیں ذرا دو تین چیزوں میں. منیف صاحب ایک تو انتظار صاحب سے بات ہو رہی تھی ابھی، تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ اس کو ایک چھوٹی سی کلیریکل مسٹیک سے ہی یا ہیومن ایرر سے ہی تعبیر کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں نہیں بھائی یہ بہت بڑی بات ہے
کہ جب خان صاحب جن کا توشہ خانہ کے فیصلے میں سزا معطل ہو گئی ہے، فیصلہ معطل نہیں ہوا، اور جو تحریری طور پر جو استدعا دی اس میں ہی سزا کا لکھا تھا، فیصلے کا نہیں لکھا تھا، اگرچہ بعد میں سزا معطلی کے فیصلے سے پہلے ہی وربلی کہہ دیا گیا کہ سر ہم فیصلہ معطلی بھی چاہتے ہیں اور کہیں تو لکھ کے بھی دے دیں، لیکن عدالت نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا، ورنہ آج یہ الگ سے ضرورت ہی نہ پڑتی، اور فیصلہ معطلی کے بڑے اثرات ہوتے کہ نااہلی تلوار ختم ہو جاتی. یو ول کال اٹ ایکچولی a clerical mistake یا اور یو ول کال اٹ a blunder؟ دیکھیے رانی صاحب بہت شکریہ. اس بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا ہارش ہوگا اگر میں کسی کی لیگل ایکیومن پہ یا کسی کی جو سوچ ہے، قانونی سوچ یا قانونی اپروچ پر میں کرٹیسائز کروں گا. نارملی آپ کو ویسے مذاق کے طور پہ میں بتا دوں کہ ڈاکٹرز میں اور لیگل پروفیشن میں اور بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، کوئی بھی کیس آئے نا تو کہتے ہیں پرانے وکیل نے یا پرانے ڈاکٹر نے خراب کر دیا، میں ٹھیک کر کے دیتا ہوں. وہ یہ ایک سمپل سا پروسیس ہے، لیکن میں کسی کی اس پہ اسپرشنز تو کاسٹ نہیں کر سکتا. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں جو کامن پریکٹس ہمیں نظر آتی ہے کہ سزا معطل تو ہو جاتی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا اس میں سزا معطل ہونی تھی. ٹھیک ہے، اس کے اندر میری اپنی ریزرویشنز تھیں کہ وہ فیصلہ میرے نزدیک قانون اور آئین کے ٹچ سٹونز کے اوپر پورا نہیں اترتا تھا، اور مجھے اس میں ایک ریزرویشن تھی. ایون جب وہ بار بار ریمانڈ کیا جا رہا تھا ہائی کورٹ سے تھرو دا ٹرائل کورٹ، تو مجھے اس وقت بھی تھا کہ کچھ چیزوں کو شاید ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ یہی تھا کہ یہ کبھی بھی یہ بڑا مجھے لگتا ہے بہت ایمبیشیس سوچ یا خیال تھی کہ نہیں جی ہم نے فیصلہ بھی معطل کروانا ہے. مجے نہیں لگتا کہ فیصلہ معطل اتنی آسانی سے یہ اول تو مجھے لگتا ہے یعنی کہ مجھے یہ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ خواجہ عارف صاحب بہت ایک سینئر لائر ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے شعبے سے بھی ہیں تو وہ احترام اپنی جگہ میرے دل میں بہت ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہاں یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ امپریشن دینا ٹھیک ہے کہ یار دیکھو سزا تو معطل ہو ہی گئی تھی تو آلموسٹ فار آل پریکٹیکل پرپسز فیصلہ بھی معطل ہی ہو گیا نا؟ مطلب یہ تو دیکھیں نا خام و خام ایک پک ڈال دی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ کہ یا آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی جان کیا ہو گیا، رکیں، بہت فرق ہے سزا معطل ہونا فیصلہ معطل ہونا. یہ تاثر کیسے دے رہے ہیں کہ سزا معطل ہو گئی تو فیصلہ بھی بس کر ہی دیتے، بات تو ایک ہی ہے بس آلموسٹ. دیکھیے جو عام طور پر جو اب یہ دیکھیں نا اس کے اندر ایک اگر دیکھا جائے تو اس کی نیچر تو ایک فوجداری کام ہوگا نا. ایک بندے کو سزا ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے اور وہ جیل میں گئے. اب ظاہری بات ہے وہ فیصلہ وہ سزا معطل ہوئی، ہینس ان کو اس پہ پھر بیل ملی. صحیح ہے. لیکن جہاں اس طرح کے آرڈرز آتے ہیں یا جہاں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھیں ٹو ایسپیکٹس ہیں جو میری نقطۂ نظر ہے. ایک وہ ایسپیکٹ ہے کہ جس میں آپ کی سزا ہے، دوسرا وہ ہے آپ کا فیصلہ ہے. سزا پر عمل درآمد رکتی ہے، فیصلہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے اور وہ رہتا ہے. وہ اور طرح کے کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی فیصلہ ٹرائل کورٹ نیچے کی عدالت نے دیا ہو، وہ فیصلہ اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کو روک دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس پہ ایک اسٹے آرڈر آ گیا ہے یا اسٹیٹس کو کا آرڈر آ گیا ہے، جو نارملی لیے جاتے ہیں عام طور پر سول میٹرز کے اندر. یہ بہت کامن پریکٹس ہے. یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ جی ایف آئی آر نیچے سے ایک زمانے میں جی بڑا کانسیپٹ تھا 22 سے 22 کا جی نیچے سے آرڈر ہو گئے، اوپر جا کر جی ہائی کورٹ میں انہوں نے فٹافٹ چیلنج کیا اور اس کی ایگزیکیوشن رکوا دی کہ ایف آئی آر رک جائے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک سزا ہوئی ہے اور ساتھ اس نااہلی کیسے ہوئی ہے؟ لیکن یہ نااہلی ہوئی ہے بائی ورچو آف کنوکشن، اور سزا اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے کہ وہ ساتھ سزا بھی ہے، وہ اس کے ساتھ ہے موجود ہے. سزا معطل ہو گئی ہے، نااہلی کنوکشن کی وجہ سے موجود ہے. تو کنوکشن ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابینس میں ڈالا نہیں جا سکتا یا اس کو سسپینڈ اس آرڈر کو نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے جہاں تک پڑتا ہے جو فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے تو جو یاد پڑتا ہے کہ یہ کبھی ایسا ہوا بھی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ آپ اگر دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کے فیصلے یا ایون جب وہ میاں صاحب کے تھے، صفدر صاحب کے تھے، جتنے بھی ان لوگوں کی سزائیں معطل ہوتی فیصلے. اس میں ذرا مزیر مسکرا رہے ہیں پنچوتا صاحب وغیرہ، کوئی کامنٹ؟ اور میں مین وائل ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. دانیال عزیز صاحب ہے ہمارے ساتھ. تھینک یو سر. اور میں آتا ہوں اجازت دیں منٹ میں. جی سب سے بنیادی جو چیز اس کے اندر ہے جو قانون ہے وہ ہے 426 CRPC جو اس میں انوالوڈ ہے، جس کے تحت سینٹینس جو ہے وہ ہوئی ہے. اور ہماری اپلیکیشن پہلی جو ہے اور وہ ہمیشہ سے اپیل کے اندر 426 کی اپلیکیشن، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک سینٹینس اور اس میں آرڈر پلس. تو سینٹینس اینڈ آرڈر اس کے اوپر ہزاروں ججمنٹس موجود ہیں کہ یہ آلموسٹ ایک ہی چیز ہے. مطلب آلموسٹ نہیں ہے ہی ایگزیکٹلی ایک ہی چیز ہے. اسی سیکشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سینٹینس اینڈ آرڈر کین بی سسپینڈیڈ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جاوید ہاشمی کا کیس آج ہم نے دیا، جاوید ہاشمی کو سزا ہوئی اور ساتھ اس کے جو کنوکشن تھی اس کو بھی سسپینڈ کیا. پھر سکندر بوسن صاحب تھے ملتان سے، MNA تھے شاید، ان کا کیس تھا
اس کے اندر ایمن فیلڈ میں کیا ہوا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ سر ایمن فیلڈ کو چھوڑے نا, میں آپ کو قانون کی بات کر رہا ہوں. ویسے آپ نے 100 حوالے ہمیشہ ایمن فیلڈ نے پوری سیاست کی, 5 سال وغیرہ چھوڑا نہیں, چھوڑو پر نہیں. ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ اس وجہ سے نہیں تھی. ان کی ڈسکوالیفیکیشن وہ 62-1 پہ سپریم کورٹ ہے, وہ بھی ایک اور ہی عجیب شاندار فیصلہ تھا. ایک اور چیز ہے, وہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کی ڈسکوالیفیکیشن اس کو جیل اس پہ تھی نا. یہاں پہ یہ کہنا کہ دیکھیے یہاں پہ یہ کہنا وہ جیل میں جانا, وہ سینٹینس جو ہے وہ سسپینڈ کس لیے نہیں ہوئی, کیونکہ وہ سزا کی جو کوانٹم تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو یہاں یہ سزا کتنی ہے, 3 سال سزا ہے. 3 سال سزا جو ہے وہ, یہ جو سینٹینس سسپینڈ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا ہے کہ جب سزائیں لمبی ہوتی ہیں تو پھر کیونکہ نارملی اپیل جو ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں اور اس میں پروسیس ہوتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ اپیل جب ڈیسائیڈ ہو اور ایکویٹل ہو ٹائم ہی نکل گیا ہو, تو یہ اس لیے یہ فوراً جو ہے وہ سسپینڈ کی جاتی ہے. اور وہ سزا بھی خان صاحب کی جو نارملی عام آدمی کی 1 دن میں ہو جایا کرتی ہے, بغیر پیش ہوئے ہو جاتی ہے, یہاں پہ وہ 1 مہینہ جیل کے بعد ہوئی. اور پھر ساتھ میں جو یہ 426 تو پھر تو آپ بہت کانفیڈنٹ ہوں گے کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہیں بھی آیا ہے, کانفیڈنٹ, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں, اگر حق میں نہیں بھی آیا تو پھر آپ سپریم کورٹ جائیں گے, اور اف اٹ از دیٹ سمپل آپ کہیں گے, تو سپریم کورٹ ہنستے ہوئے کہے گی کہ یار آف کورس ہے تو ایک ہی بات ہے, کیا ہو گیا, لو بھائی جاؤ. ہاں بالکل اسی طرح, بالکل ایز سمپل ایز دیٹ, بالکل یہی ہے. کیونکہ قانون ہے 426 کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں, جو ہمیں ایک چیز دی گئی یا دوسری نہیں دی گئی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اگر دی ہے تو دوسری نہ دے. اس پہ آپ کا ایگریمنٹ ہے منیف صاحب؟ پھر میں دانیال صاحب کی طرف میں جانا ہے. نہیں, میں جو صاحب فرما رہے ہیں, میں اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ تو خیر میں نہیں کہوں گا, لیکن میں کم از کم ان کی رائے سے متفق اس لیے نہیں ہوں کہ اگر یہی جو وہ فرما رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن میری رائے اس پہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو جو میاں نواز شریف کا فیصلہ تھا یا ان کی جو واقعی ڈسکوالیفیکیشن تھی, اس کا واقعی وہ کمپیریبل نہیں ہے, ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ باقی چیزوں کے, باقی جو فیصلے آئے ہیں نا, جس میں نے آپ کو ذکر کیا مریم نواز شریف وغیرہ کے کیسز کا اور باقی, تو وہ ایک ہی سٹینڈرڈ ہوتا تھا کہ وہ ان کی سزائیں معطل ہو جاتی تھی. اگر تو آرڈر ہی معطل ہونے شروع ہو جائیں بادامی صاحب, اور اگر یہ اتنا کو اب 3 ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہوتی تو پھر تو رولے ہی ختم ہو جاتی, بات ہی ختم ہو جاتی, پھر بات ہی ختم ہو جاتی. میں اچھا, اس سے پہلے اٹکارا صاحب تھے تو 18ویں ترمیم بلدیاتی نظام, اس پہ بڑی ایکیڈمک سی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اور اس پہ یہاں ایم کیو ایم اور نون لیگ والے بھی بار بار مل رہے ہیں اور اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. تو ذرا ہم نے اس پہ دانیال عزیز صاحب کو ذرا زحمت دی ہے, ذرا کوئکلی پہلے دکھاتے ہیں کہ یہ احسن اقبال صاحب نے اس بارے میں کیا کہا. 18ویں آئینی مسئلہ بھی ہے, سیاسی مسئلہ بھی ہے, کیا کہا اس پہ احسن اقبال صاحب نے, دکھائیں ذرا. مسلم لیگ نون بھی مکمل طور پہ پاکستان میں مضبوط بلدیاتی نظام پہ یقین رکھتی ہے. ہم نے مکمل حمایت کا انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم مل کر اگلی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کروائیں گے, جس سے لوکل گورنمنٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا, تاکہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر لوکل گورنمنٹس کی بقا نہ ہو. ہم نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے, صوبہ سندھ سے زیادہ نشستیں حاصل کریں گے. اچھا, اب دانیال صاحب السلام علیکم. حضور جی وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور آئی ہوپ کہ آپ کی صحت اب اچھی ہے. ظاہر ہے آپ نے بہت سے ریکور کیا بڑر سے پہلے جب سو سر لیکن آپ اس بیان سے ذرا نالاں نظر آئے, اور آپ نے احسن اقبال صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی بات کی. یہ جو پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا ہے, ڈو یو فائنڈ اینی تھنگ رانگ ان اٹ؟ اس میں کوئی مسئلہ ہے جو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اس بلدیاتی نظام کو ایک آئینی تحفظ ہو, اور کیوں جناب صرف جب عدالتیں پش کریں تبھی بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں, اس میں کوئی مسئلہ ہے اس میں جی جو بیان ہے یہ اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے آئینی تحفظ ہے ہی نہیں. آئینی تحفظ موجود ہے آرٹیکل 140A میں, اور میں حیران ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم جب تیار ہو رہی تھی اس وقت رضا ربانی صاحب کی نگرانی میں احسن اقبال صاحب بھی اس کا حصہ تھے, لیکن شاید ان کو یاد نہیں رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئینی تحفظ دیا جاتا ہے تو اس میں کیس لا ڈیولپ ہوتا ہے, تو جب تک کیس لا ڈیولپ نہیں ہوتا اس کی انٹرپریٹیشن ٹیسٹ ہوتی ہے بار بار, اس کی ڈیٹیل میں جایا جاتا ہے. تو اس میں آ کے جو غفلت ہوئی ہے میرے خیال میں وہ ثاقب نثار صاحب نے کی, جب لاہور ہائی کورٹ سے شاہ صاحب نے ایک بڑی معتبر اور مکمل ڈیسیجن دیا تھا. تو اپیل میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے پروونس اور لوکل گورنمنٹ کے درمیان, تو ساروں کو جو ہے نا اپنے حدود میں رہنا چاہیے, اور جو بھی زیادہ تجاوز کرے گا ہم اسٹیپ ان کر دیں گے.
تو اس طرح سے جو ہے ثاقب نثار صاحب نے اپنی ججمنٹ میں ایک قسم کی مانیٹرنگ اتھارٹی بنا دی، بجائے کہ وہ فیصلہ کرتے کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن آپ نے جہاں سے شروع کیا کہ آئینی تحفظ تو حاصل ایک منٹ میری عرض سنیں تاکہ آپ کے ناظرین سمجھ سکیں کہ بات کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جب یہ ڈیسیجن آیا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کو آپ ڈسمس نہیں کر سکتے ان بلاک، یہ فیصلہ آیا. اس کے بعد جاتے جاتے جو ماضی کے چیف جسٹس صاحب تھے یہ بندیال صاحب سے پہلے، انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں اور دوسری اتھارٹیز ہیں یہ بلدیات کے تابع ہوں گی، ان کے تابع کام کریں گی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ کیس لا ڈیولپ ہو رہا ہے. اب وہ 140A جو ہے وہ ایک مکمل تحفظ ہے، اس میں بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایچ پروونس شیل ڈیوالو بائی لا ڈیوالو. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی قانون آپ بنائیں گے لوکل گورنمنٹ کا اس ترمیم آنے کے بعد، اس کے بعد آپ تفویض کریں گے مزید فائنینشیل. سر بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بھی کیا آئینی اتنا ہی تحفظ حاصل ہے جتنا صوبائی اور وفاقی حکومت کے الیکشنز کو تحفظ حاصل ہے؟ اور اگر اتنا ہی ہے تو پھر کیوں بلدیاتی الیکشن تو ہر 4 سال بعد ویسے نہیں ہوتا نا جیسے وفاقی صوبائی کا، وہ بھی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن چلو پھر بھی کچھ تو ہو جاتا ہے. بالکل اتنا ہی ہے. الیکشن کمیشن کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا تھا 18ویں ترمیم میں الیکشن کروانے میں، وہی اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں. یہ ابھی آپ نے 90 دن کا ایک سلسلہ دیکھا جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، تو اسی طرح لوکل گورنمنٹ کے بارے میں ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ اچھا. اور اگر لیکن وہ فردر تحفظ کی بات کر رہے ہیں کسی، تو واٹ از رانگ ان اٹ؟ اس میں نقصان کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو بھی بتا کے ہٹاؤں کہ آپ ایسے تصور کر رہے ہیں کہ جیسے اس کو آئینی تحفظ ہے ہی نہیں ہے، مکمل آئینی تحفظ ہے. اچھا یعنی اتنا تحفظ ہے کہ مزید تحفظ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کا مطلب آپ جو کچھ بھی لکھ دیں آئین میں، الٹیمیٹلی اس کا جب تک کیس لا نہیں بنے گا اور اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہوگی، اس کی افیکٹونیس جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتی محض لفظوں کے اوپر، کیونکہ ہر لفظ میں چیلنج ہوتی ہے چیز. تو آپ بجائے کہ ہم وہ پروسیس سارا دوبارہ شروع کریں، ابھی ہم تقریباً سرے پہ ہیں. ایکچولی یہ غفلت جو ہے یہ جوڈیشری کی طرف سے ہو رہی ہے جو اس کی انٹرپریٹیشن انٹرٹیمپورل نہیں کر پا رہی. اچھا لیکن آپ کی ظاہر اب نون لیگ کے سینئر رہنما ہے احسن اقبال صاحب، نون لیگ کے بہت سینئر رہنما ہے. آپ نے کہہ دیا کہ جناب وہ اتنے مہینے 16 مہینے طوفان برپا ہو رہا تھا، اس وقت احسن اقبال صاحب پرائز کنٹرول کے سربراہ تھے، وہ اس کا جواب نہیں دیتے اور مقامی حکومتوں کے بارے میں بتانا شروع ہو گئے. مطلب اتنی بھی کیا ناراضگی کہ آپ نے ساری مہنگائی کا ملبہ بھی نہ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ پہ، نہ اسحاق ڈار وزیر، وہ بھی احسن اقبال صاحب، تو کچھ زیادہ ہی نالا ہو گیا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کے آپ ٹی او آرز پڑھ لیں، ان کا مینڈیٹ آپ پڑھ لیں. اس کی ذمہ داری ہے پرائس کنٹرول کرنا، واضح طور پر لکھا ہوا ہے. اور اس میں یہ صوبائی حکومتیں بھی موجود ہیں چیف سیکرٹریز کی شکل میں، سیکرٹری فوڈ کی شکل میں، جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ بھی موجود ہے، منسٹری آف انڈسٹریز ہے، منسٹری آف فوڈ سیکورٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر ایک چیز کی ذمہ داری ہے وہیں آپ نے تنقید کرنی ہے، بجائے کہ آپ ادھر ادھر کی بات کریں. پچھلے 16 ماہ میں مہنگائی کا جو طوفان آیا اس کے اگر کرداروں کی بات کی جائے تو مرکزی کردار احسن اقبال صاحب کا ہے. بھائی ذمہ داری ان کی تھی، انہوں نے لی ہوئی تھی، تو یا تو وہ کہہ دیں کہ نہیں تھی، یا کہہ دیں کہ مینڈیٹ میں غلط انٹرپریٹ کر رہا ہوں. ڈاکیومنٹس موجود ہیں، آپ کو تو میرا پتا ہے جیتنا. تو پھر اب میں اور کس کو کہوں؟ وہاں پر کوئی اور سیاسی جماعت تو تھی نہیں. اگر وہ کولیشن گورنمنٹ کا فرض کریں ایک جے یو آئی کا یا ایک پیپلز پارٹی کا نمائندہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو وہ تو علیحدہ بات ہے، وہ خود تھے، تو انہی کو کہنا میں نے، اور کس کو کہنا ہے. تو سر لیکن اس وقت کے جو حالات تھے، جو اس سے پہلے والی حکومت نے آئل پرائزز پہ وہ انہوں نے سیز کر دی تھی، پھر ڈی ویلیویشن، یعنی weren't it too many factors؟ اس طرح مطلب aren't you اوور سمپلیفائنگ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا یہ ایک پرائس کنٹرول کمیٹی تھی، اس کا کام تھا مہنگائی روکنا، اس کے سربراہ احسن اقبال، مہنگائی نہیں رکی، ہینس ذمہ دار احسن اقبال. آپ ایسے کریں، جو ان کی پریس ریلیزز ہے نا یہ ہر ماہوار میٹنگ ہوتی تھی، کئی دفعہ مہینے میں 2 دفعہ بھی ہوتی تھی. تو ان کی جو پریس سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ پڑھ لیں، اس میں یہ تمام فیکٹرز یہ خود اینالائز کر کے مطلب یہ ساری بات کرتے رہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ کمپلیکس ہے تو اس لیے تو ساری منسٹریز اور صوبائی حکومتیں وہاں بیٹھی تھیں اور ان کی ذمہ داری تھی. اگر وہ ناقص ادارہ تھا یا ناقص کمیٹی تھی تو اس کے بارے میں وہ پھر بتائیں کہ اختیار کم تھا یا نہیں تھا. کیونکہ آئندہ تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ دوبارہ 40% پہ سی پی آئی چلے جائے. اس وقت بھی سینسٹیو پرائس انڈیکس 42% پہ ہے، جسٹ امیجن. تو الیکشن میں ہم جا رہے ہیں، سر پہ الیکشن ہے، 70% عوام کہہ رہی ہے ان کا نمبر 1 ایشو جو ہے ووٹنگ پبلک کا وہ انفلیشن. اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوگا اس میں آپ کی پارٹی کو سب سے میجر چیلنج یہی ہوگا اور اس میں بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے آپ کو، آپ کی سیاسی پارٹی کو؟ میں نہیں کہہ رہا، تمام مختلف جو
یہ شعبے ہیں, ادارے ہیں جو سروے کرتے ہیں, وہ تمام یہی کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں. اور سر آخری, جی بالکل یہ کہہ رہے ہیں, اور آخری سوال یہ کہ آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ 272 کے ایوان میں 342 والے میں آپ کی پارٹی کتنی نشستیں لے پائے گی اگلی الیکشن؟ میں یہ آپ سے عرض کروں گا جی, الیکشن میں کتنی نشستیں لیتے یہ تو عوام ہی بتا سکتی ہے, لیکن میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ میڈیا کا بھی کردار جو ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں. جب تک سے آپ لوگ ہارڈ کوسچنز نہیں پوچھیں گے اور یہ چیزیں اگلوائیں گے نہیں. اب بجلی چوری ہے, 526 بلین جو ہے وہ بجلی چوری مان چکا ہے. آپ کو پتہ ہے جو چیز گورنمنٹ مان جاتی ہے اس کو ایزیلی 2 سے ضرب دے دیں. تو اس میں جو طریقہ کار ہے اس چوری کو پکڑنے کا تاکہ بجلی کے بل سستے ہو سکیں, وہ کس پارٹی کے پاس کیا حل ہے وہ بتائیں نا جی. یہ وقت نہیں رہا ہے. پاکستان کے حالات اتنے بریک موڑ پہ کھڑے ہیں کہ لوگ اب برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ خالی کھوکھلے نعروں کے اوپر جو ہے نا ان کو مائل کر لیں کہ آپ آ کے ووٹ دیں. ایک کلیئر کٹ روڈ میپ چاہیے ہمیں معیشت کے لیے. تھینک یو سر, بہت شکریہ جناب دانیال عزیز صاحب, تھینک یو ویری مچ. اچھا انکلوڈ کرتے ہیں تھوڑا پولیٹیکل سائڈ پہ بھی آتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام منیف صاحب. منیف صاحب یہ آپ کو ایسا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ بہرحال پیپلز پارٹی نے بہت اسمارٹلی اینڈ دے ہیڈ انف ریزنس ٹو ڈو سو ایز ویل, انہوں نے اپنے آپ کو بہرحال کسی حد تک مینج کر لیا ہے. اور وہ تاثر بار بار ہوتا ہے نا, ایک بات ہوتی ہے وہ دہراؤ کہ بس تاثر قائم ہی ہو جائے کہ بھائی دیکھو یہ پچھلے 16 مہینے میں تھا نا مہنگائی کا طوفان, یہ دیکھو نا یہ ایک پارٹی تھی, اس کا نام مسلم لیگ نون تھا, اس کا سربراہ شہباز شریف وزیر اعظم تھا, اس کا اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھا. ہم تو دیکھو نا خارجہ چلا رہے تھے, وہاں ہم نے بڑا زبردست کام کر دیا, باقی تو ہم کیا کرتے. تو یہ مہنگائی کا جو اصل جو مار پڑنی ہے الیکٹورل پالیٹکس میں وہ پھر نون کو ہی پڑنی ہے. دیکھیے یہ تو کوئی شک والی بات نہیں ہے بادامی صاحب. اس وقت اگر آپ دیکھیں, میں اس کی آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں جو حالت پی ایم ایل این کی تھی نا 2018 میں, حالانکہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی وہ مینوفیکچر کر دی گئی, مینوفیکچر ہی جیسے ہمارے ملک میں کی جاتی, تو وہ مینوفیکچر تو ہو گئی, لیکن اس کے باوجود کہ میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ تھے, جیل میں تھے, ان کی صاحبزادی, سارا کچھ جھگڑے کے باوجود پی ایم ایل این اتنی زیادہ انٹرینچڈ تھی پورے پنجاب کے اندر خاص طور پر کہ وہ 85-90% بائی الیکشن جیتی رہی. وہ تاریخی دھند جو ڈسکا کے الیکشن میں پڑی تھی, میں نے وہ الیکشن ایکچولی کیونکہ جا کے کور کیا تھا آن گراؤنڈ, تو مجھے پتا ہے کہ وہ جس تاریخی طور پر پڑھوائی گئی وہاں حکومت تحریک انصاف کی تھی, اور اس میں آج جو بہت سے لانڈرڈ سیاستدان ہیں جو کہ اب تحریک انصاف سے نکل کے استحکام بخش رہے ہیں پاکستان کو, وہ ان کا کردار تھا اس کے اندر. اور وہ آر او کو لے کے کہیں غائب ہو گیا, کوئی جناب کہیں غائب ہو گیا, سارے بلدار صاحب کے مالا جپتے تھے. تو اس وقت پی ایم ایل این بہت تگڑی تھی, لیکن اب تبدیل ہو گیا ہے سب کچھ ہمارے سامنے. دیکھیں میں کوئی مفروضوں پہ بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں, میرے سامنے ٹیسٹمنٹ کیا ہے یار, پچھلے سال کے بائی الیکشن, اس میں تو جو عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی مقبولیت تھی وہ چھت پھاڑ کے باہر نکل رہی تھی. اس کے بعد پھر آپ اس سال بھی دیکھ لیجئے, ہمارے سامنے جو ہم گراؤنڈ پہ لوگوں میں بیٹھتے ہیں, ملتے ہیں, سب کچھ ہے, اس میں تو مجھے ابھی بھی یہی سینٹیمنٹ ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ابھی بھی موجود ہے اور باقی جماعتوں سے بہت زیادہ ہے یا کہیں زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا اس کی ریشو کیا ہے, مجھے نہیں پتا الیکشن میں اس کا کس طرح سے وہ اس کی مینیفیسٹیشن کس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن ہاں یہ فیکٹر ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, یا میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کے گلے میں 2 توق انہوں نے لٹکائے ہیں بڑے شوق سے. وہ کیا؟ ایک وہ جو انہوں نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ایک بہت بڑی سازش کی اور اس سازش کا حصہ بنے, اینڈ اٹس آؤٹ ان دی اوپن, آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ ملٹیپل ٹائمز. اور دوسرا انہوں نے جو ماشاءاللہ وہ پھر میر جعفر میر صادق, ڈرٹی ہیری اینڈ آل دیٹ, وہ پھر جو اس کی ایک انفارچونیٹ ہمارے سامنے ڈپکشن تھی وہ 9 مئی کا واقعہ تھا. یہ وہ توق ہیں جو تحریک انصاف کے یا بدقسمتی سے عمران خان کے گلے میں لٹک گئے ہیں. ان سے خود کو ایکسٹریکیٹ کرنا اس چیز کو تحریک انصاف سے وہ مشکل ہو رہا ہے. اور وہ ابھی انتظار تھا فائنل ورڈ, ان کے گلے میں اگر مہنگائی کا توق ہے تو آپ کے گلے میں 9 مئی کا توق ہے. زیادہ بھاری کس کا ہے؟ نہیں جی, زیادہ بھاری کون؟ پاکستان کے معروضی حالات میں سب سے بنیادی ڈیمانڈ جو ہمیشہ سے رہی ہے وہ 9 مئی کے اوپر ایک آزاد اور جوڈیشل ایسی انکوائری ہونی چاہیے کہ جس کو سب مانے, فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے, پتہ لگے کون ذمہ دار ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا یہ اس طرح لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور منیب صاحب پھر ان کو انٹرویو کیا کریں گے جس طرح سے ہو رہا ہے, اور باقی دیگر ان کے اور بھی جو اینکرز ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے. اس طرح سے کیا نظام چل رہا ہے اور کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. میں نے تو اگر آپ نے وہ انٹرویو غور سے دیکھا ہو,
اول تو جس شخصیت کا وہ انٹرویو ہے اس کا وہ تو 9 مئی کو پاکستان میں نہیں تھے شیخ رشید نا. نہیں وہ بڑے مزے کی بات ہے نا. میں نے تو اگر پنجوتا صاحب نے اس انٹرویو کو غور سے دیکھا ہو تو میں نے تو بتایا تھا کہ وہ کہاں مہمان تھے, کس جگہ پر تھے اور ان کا چلہ کہاں کٹوایا جا رہا تھا. شیخ رشید صاحب میرے کلائنٹ ہیں پرانے, مجھے پتا ہے کیا ہوا ہے. اب چھوڑیں یہ بات, کیسے انٹرویو ہوا جو ہوا بالکل ٹھیک ہے. میں نے تو چھوڑیں. میں شیخ صاحب سے پہلے بھی ملا ہوا ہوں, آپ بعد میں بھی ملا ہوں, ساری باتیں آن ریکارڈ ہے. چھوڑیں اب جو ہوا سو ہوا جیسے ہوا. آپ بتائیں نا. بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ پرابلم سر کی بات یہ ہے کہ یہ 9 مئی کی جب تک دیکھیں, جب 9 مئی کسی جج کے سامنے گیا ہے, فرق فرید بلوچ نے اس کو ریڈیکولس اور ابسرڈ کہا ہے. نہیں, کہہ رہے پی ٹی آئی نتھنگ ٹو ڈو ود 9 مئی, کون مانے گا؟ وہ حسان نیازی کھڑے تھے نا, وہ سب کچھ مطلب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ویڈیوز کلپس تو ہیں نا ساری کچھ. ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری, اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر حسان نیازی وہاں پہ کھڑے تھے تو پورے پاکستان میں تحریک انصاف نے یہ سب کچھ نوٹ. ہاں لیکن بالکل بری ذمہ کیا کہا جاتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے ابھی خبر دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی گئی ہے. ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے کمی ہو رہی ہے. خلاصہ یہی ہوگا 8 فروری کے انتخابات کا, جو ہم نے ابھی آخر میں بات کی کہ نون لیگ کے گلے میں توق ہے مہنگائی کا, پی ٹی آئی کے گلے میں توق ہے 9 مئی کا. دونوں حوالے سے اپنی اپنی وضاحت اور ساری پیش کریں گے. پاکستان کے معروضی حالات میں کون سا توق زیادہ بھاری ہوتا ہے, یہ ایک معصومانہ سوال ہے. اسی کے جواب میں الیکشن کا نتیجہ چھپا ہے. اللہ حافظ.